بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم اجعلنی من المہتدین۔ او اللہ، میک می among those who are rightly guided۔ پیارے دوستو، زندگی میں بعض لمحے ایسے آتے ہیں جب انسان ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، دعائیں بھی ساقط لگتی ہیں اور سجدوں سے بھی آنسو بہہ جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں بندہ بس یہی سوچتا ہے کہ کیا یہ آزمائش کبھی ختم ہوگی؟ لیکن اللہ اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب صبر اپنی آخری حد کو پہنچتا ہے تو رب اپنے محبوب بندوں کو خوابوں کے ذریعے بشارت دیتا ہے کہ اب راحت قریب ہے، اب آزمائش کا اختتام ہونے والا ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ 10 خواب کون سے ہیں جو اس بات کی نشانی ہوتے ہیں کہ آپ کی آزمائش ختم ہونے والی ہے اور اللہ کی رحمت دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ دوستو، خواب سب کے ہوتے ہیں تو کیوں نہ ان کی تعبیر بھی سب تک پہنچائی جائے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کیجیے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ساتھ اس سفر کا حصہ بنیے۔ میں ہوں آپ کی آپی جویریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل خواب اور تعبیر۔ دوستو، آپ کا ایک لائک ہمارا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، دل میں جگہ بنائی ہو تو سبسکرائب کریں اور ہماری فیملی کا حصہ بننا چاہیں تو کامنٹ کریں۔ دوستو، ویڈیو کے فارمیٹ کے مطابق سب سے پہلے ہم آپ کے میسیجز شامل کرتے ہیں اور آپ کے دیکھے گئے خوابوں کی تفصیلی تعبیر سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ویڈیو کے دوسرے حصے میں ہم اپنے ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ ویڈیو کے تھرڈ پارٹ میں ہم آپ کو آج کے دن کا خاص وظیفہ اور عمل بتاتے ہیں اور اس کے بے شمار فوائد اور فضیلت سے آپ کو تفصیل سے آگاہ کرتے ہیں۔ اور ویڈیو کے لاسٹ میں پیاری سی چھوٹی سی دعا کی جاتی ہے، تو سبھی ویڈیو کو اینڈ تک مکمل دیکھا کریں، دعا کا حصہ ضرور بنا کریں، دل سے آمین کہیں اور کامنٹ سیکشن میں لکھیں۔ تو اب چلتے ہیں آپ کے میسیجز کی طرف۔ دوستو، اگر آپ میں سے بھی کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے اور آپ اپنے خواب کا مطلب جاننا چاہتے ہیں اور آپ اس الجھن میں ہیں کہ اس کی کیا تعبیر ہے، تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں لکھ بھیجیے۔ خواب مختصر اور جامع بیان کریں، خواب کو ایک ہی کامنٹ میں بیان کیا کریں اور خواب دیکھنے کا وقت اور اٹھنے کے بعد کی کیفیت بھی ضرور بیان کیا کریں۔ تو پہلا خواب ہمیں میسیج آیا ہے جنگ کوکی کی آئی ڈی سے، اور وہ لکھتی ہیں کہ خواب میں آسمان پر اپنی بیٹی اور ہسبینڈ کا نیم لکھا دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیں۔ پیاری بہن، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فیملی، مطلب آپ کے شوہر، آپ کی بیٹی اور خود آپ سب اللہ کی حفاظت میں ہیں اور آپ لوگوں پر اللہ کا خاص فضل ہے، اور آپ کی جو بھی دعائیں ہیں یا جو بھی آپ کی حاجات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہیں وہ قبولیت کا شرف حاصل کر چکی ہیں، اور آپ کے درجات جو ہیں وہ رشتہ داروں میں اور دنیا میں جو ہے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا اور آپ کو کامیابی ملے گی۔ دوسرا خواب ہمیں آیا ہے ویون کی آئی ڈی سے، اور وہ لکھتی ہیں کہ خواب میں ہوائی جہاز کو ہائی جیک ہوتے دیکھا ہے، اس کی تعبیر بتا دیں۔ آپ کا یہ خواب آپ پر کسی اثر یا دباؤ کو ظاہر کر رہا ہے جو آپ کی فیملی یا سوسائٹی کی طرف سے ہو سکتا ہے، اور یہ آپ کے کسی قیمتی چیز کے چھن جانے کا بھی خوف ظاہر کر رہا ہے۔ تو بس آپ استغفار کی تسبیح کریں اور یا حفیظو کا جو وظیفہ ہے اس کو 21 مرتبہ آپ صبح شام پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کے دل میں جو بھی خوف ہے یا جو بھی ٹینشن ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ تھرڈ میسیج ہمیں آیا ہے اقرا بہن کی آئی ڈی سے، اور وہ لکھتی ہیں کہ میں نے اپنے رشتے کے لیے استخارہ کیا تو خواب میں دیکھا کہ گھر میں 3 گلاب کے پلانٹس ہیں جو گلاب سے بھرے ہوئے ہیں۔ وہ پلانٹس خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں، پانی کے اندر ہوتے ہیں اور پانی بھی بہت صاف ہوتا ہے، تو اس کی تعبیر بتا دیں۔
تو اقرا بہن، آپ کا خواب جو ہے وہ بہت ہی اچھا ہے اور بہترین خواب ہے یہ۔ 3 کا نمبر جو ہے خواب میں اکثر برکت، اخلاق اور تمام پہلوؤں میں بیلنس کی نشانی ہوتا ہے۔ گلاب کا پھول دیکھنا محبت، اخلاق، حسن سلوک اور روحانی خوشی کا پیغام دیتا ہے۔ رشتے میں محبت، عزت اور مسکراہٹ کا ہونا اس کا مطلب ہو سکتا ہے، اور گلاب کا خوبصورت ہونا بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے جو استخارہ جس رشتے کے لیے کیا ہے وہ رشتہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا ثابت ہوگا۔ اور پانی کا صاف دیکھنا یہ بھی پاکیزگی اور روحانی سکون اور رشتے میں سچائی کی علامت ہوتا ہے۔ تو مختصر طور پر آپ کا یہ خواب بہت ہی مبارک اور امید افزا ہے۔ یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ جس رشتے کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے وہ اللہ کے فضل سے بہترین ہو سکتا ہے۔ اس میں محبت، پاکی، عزت اور برکت نظر آتی ہے۔ استخارے کے بعد ایسا خواب کا آنا اکثر اجازت اور رضا کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ آپ اس رشتے پر توکل اور دعا کے ساتھ قدم بڑھا سکتی ہیں۔ سورہ دہا کو پڑھتی رہیں اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس تسبیح کو آپ کرتی رہیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بہت بہتری اور آسانی ہوگی۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف، ان خوابوں کی طرف کہ جو کہ انسان کی آزمائش ختم ہونے کا واضح اشارہ ہوتے ہیں۔ تو پہلا خواب ہے روشنی یا نور کو دیکھنا۔ یہ خواب اس بات کی علامت ہے کہ اندھیرے وقت کا خاتمہ ہونے والا ہے، اللہ کی مدد اور رہنمائی قریب ہے اور آزمائش ختم ہو کر راحت آنے والی ہے۔ خواب میں سفید لباس پہننا اس بات کی واضح علامت ہے کہ سفید لباس سکون، پاکیزگی اور خوشی کی تعبیر ہے۔ یہ خواب بتاتا ہے کہ غم کا لباس اترنے والا ہے اور راحت اور عزت کا وقت آنے والا ہے۔ پیارے دوستو، خواب میں بارش کا برسنا، ہلکی اور نرم بارش کے ساتھ، یہ اللہ کی خاص رحمت کی علامت ہے۔ آزمائش ختم ہونے اور اللہ کی رحمت نازل ہونے کا اشارہ ہے۔ آنے والا دن خوشی، آسانی اور دعاؤں کی قبولیت کے ہوں گے۔ یہ خواب اس بات کی واضح علامت ہے۔ ہمارا 4 خواب ہے، اگر کوئی بہن یا بھائی یہ دیکھتے ہیں خواب میں کہ سبز کھیت اور باغات دیکھتے ہیں تو یہ خواب بھی بہت اچھا ہے۔ سبز رنگ امید، خوشحالی اور نئی زندگی کی علامت ہے۔ یہ خواب بتاتا ہے کہ آپ کی زندگی میں بہار آنے والی ہے اور تنگی کے بعد آسانی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگر کوئی صاحب خواب سمندر یا دریا کا پرسکون منظر دیکھتا ہے تو یہ خواب دل کے سکون، ذہنی پریشانی کے خاتمے اور زندگی میں استحکام آنے کی علامت ہے۔ اللہ کی طرف سے اطمینان کی نوید ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ میں سے کسی نے خواب میں قرآن پاک دیکھا ہے یا خود کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے پایا ہے یا قرآن پاک کی آیات کو سنا ہے آپ نے خواب میں، تو یہ خواب اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی اور برکت نازل ہو رہی ہے، آزمائش ختم ہو رہی ہے اور اللہ آپ سے راضی ہو رہا ہے۔ ہمارا 7 خواب ہے خانہ کعبہ یا مدینہ منورہ دیکھنا۔ یہ خواب بڑی بشارتوں میں سے ہے، آزمائش ختم ہونے، دعا کی قبولیت اور قرب الہی کا اشارہ ہے۔ بڑی راحتیں اور اللہ کی مہربانیاں آنے والی ہیں۔ پیارے دوستو، اگر کسی بہن بھائی نے خواب میں سفید پرندے یا کبوتر دیکھے ہیں تو یہ خواب خوشخبری اور نیکی کی علامت ہے، آزمائش کی زنجیروں سے آزادی اور روحانی سکون کی علامت ہے۔ اگر کوئی صاحب خواب اپنے چہرے پر خوشی یا نور محسوس کرتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل اللہ کی طرف سے مطمئن ہو چکا ہے۔ جلد آپ کو خوشیاں ملنے والی ہیں جن کا آپ نے انتظار کیا ہے۔ اور ہمارا لاسٹ اور 10 خواب ہے مردہ رشتہ دار کا مسکرا کر ملنا۔
یہ خواب نیک بشارت کا پیغام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دعائیں سنی جا چکی ہیں اور اب آزمائش کے دن ختم ہونے کو ہیں اور مرنے والے آپ کو صبر پر شاباش دے رہے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل کو حوصلہ دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ جب آزمائش اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو اللہ اپنے بندے کو خوابوں کے ذریعے یہ بتا دیتا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو بھی ان میں سے کوئی خواب نظر آئے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں بلکہ وہ آپ کی آزمائش کو اختتام تک پہنچا رہا ہے۔ ایسے خواب دل کی تسلی اور روح کی تازگی ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک خاموش بشارت ہے کہ بس صبر کا آخری لمحہ ہے، صرف خوشیاں تمہاری منتظر ہیں۔ اللہ ہم سب کو صبر کے ساتھ آزمائشوں کا سامنا کرنے کی توفیق دے اور وہ دن جلد آئے جب ہم سجدے میں شکر بجا لائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، یہ تو تھے وہ 10 خواب جو کہ آزمائش کے ختم ہونے کی واضح تعبیر ہوتے ہیں۔ تو آج ہے ٹیوزڈے یعنی منگل کا دن، اور منگل کے دن کی اہمیت اور آج کا وظیفہ جو ہے میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ منگل کا دن روحانی لحاظ سے دشمنوں سے حفاظت کے لیے بہت مؤثر مانا جاتا ہے۔ یہ دن غصے پر قابو پانے، دل کی سختی کو نرم کرنے اور مشکل حالات میں اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے خاص ہے۔ اس دن حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور دیگر اولیاء اللہ کی فتوحات کی یاد بھی تازہ ہوتی ہے، جو منگل کے دن دشمنوں پر غالب آئے تھے۔ تو پیارے دوستو، منگل کا ایک چھوٹا سا خاص وظیفہ اور اس کو پڑھنے کا طریقہ جو ہے، آج کے دن یعنی آپ نے مغرب سے پہلے تک اس کو پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اسماء مبارکہ ہیں جس کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا قہارو یا جبارو یا منتقم، یا قہارو یا جبارو یا منتقم۔ آخر میں ہاتھ اٹھا کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دشمنوں کی حفاظت، دشمنوں سے حفاظت، مشکلات سے نجات اور جائز حاجات کی تکمیل کے لیے دعا کرنی ہے، اور اینڈ میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ تو یہ 100 بار آپ نے تسبیح کرنی ہے، تو انشاءاللہ دشمنوں سے نجات حاصل ہوگی۔ سخت دل لوگ جو ہیں وہ نرم پڑیں گے، دشمنوں سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا بلکہ رشتوں میں بہتری آئے گی، مشکل حالات میں اللہ کی مدد شامل حال ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، اور دل کو سکون اور روح کو طاقت ملتی ہے اس وظیفے سے۔ تو دیکھیے، یہ چھوٹے سے عمل کو اگر آپ آج کر لیتے ہیں تو اس کے کتنے بے شمار فوائد ہیں۔ تو آپ نے سب نے، جن تک بھی میری ویڈیو پہنچتی ہے، یہ تسبیح آپ نے آج کرنی ہے ضرور۔ تو اب کرتے ہیں ایک پیاری سی چھوٹی سی دعا، تو سبھی دعا کا حصہ بن جائیے۔ اے میرے مہربان رب، تو دلوں کے حال جاننے والا ہے، ہماری چھپی دعاؤں کو سن لے، ہمارے آنسوؤں کو اپنی رحمت سے بدل دے، ہماری ٹوٹی امیدوں کو جوڑ دے، اور ہماری زندگیوں میں ایسی خوشیاں عطا فرما جن کا تصور بھی نہ کیا ہو۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں رزق حلال، سچا سکون اور پاکیزہ رشتے عطا فرما، اور مضبوط ایمان عطا فرما۔ یا اللہ، ہمیں دکھوں سے، بے سکونی سے، حرام سے، تکبر سے اور گمراہی سے بچا لے، ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہے تو دل سے اسے لائک ضرور کیجیے، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ کو ڈیلی ہمارے چینل خواب اور تعبیر کے تھرو ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی خواب ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں لکھ بھیجیے۔ پھر ملیں گے نئے ٹاپک، نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ خوابوں کی دنیا آپ سے کبھی دور نہ ہو۔ اللہ حافظ۔